نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سل بني اسرائيل كما آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب۔ بنی اسرائیل سے پوچھو ہم نے کتنی روشن نشانیاں انہیں دیں، اور جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی نعمت کو بدل دے تو بے شک اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ یعنی اے مسلمانوں، تم موجودہ بنی اسرائیل سے تو پوچھو کہ ہم نے انہیں کتنی نشانیاں دی تھیں اور ان پر کتنی رحمتیں کی تھیں۔ ہزاروں پیغمبر ان میں بھیجے، تورات زبور انہی میں اتاری، آسمانی صحیفے انہی کو دیے، اولیاء کرام ان میں پیدا کیے، فرعون کی مصیبت سے انہی کو نجات دی، دولت، عزت، شوکت، حشمت، سلطنت انہیں عطا ہوئی، من و سلوہ انہی پر اترا، مقام تیہ میں سینکڑوں طریقے سے ان کی دستگیری کی، انہی کی خاطر فرعون اور فرعونیوں کو غرق کیا، مگر انہوں نے ہمیشہ اللہ رب العزت کی نعمتیں بدلی یا گناہ کر کے بدلوائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بت پرستی کی اجازت مانگی، تورات ماننے سے انکار کیا، انہیں قسم قسم کی تہمتیں لگائیں، پیغمبروں کو شہید کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینے کی کوشش کی، کتابوں کو بدل ڈالا، من و سلوہ خود کہہ کر بند کرایا، غرض کہ ہمیشہ اوندے ہی چلے، جس قدر ان کی ناز برداری کی گئی اسی قدر انہوں نے نئے نئے اندازے سے نافرمانی کی، اور جو کوئی ناشکری کرتا ہے اللہ رب العزت اسے سزا بھی سخت دیتا ہے۔ چنانچہ دیکھ لو اب ان کا کیا حال ہے، مگر ان کی آنکھ اب بھی نہیں کھلتی۔ مسلمانوں، ان سے عبرت حاصل کرو اور ان کے صفات سے بچو۔ یہ بات یاد رہے کہ نعمت کی تبدیلی تین طریقے سے ہوتی ہے: نعمت قبول نہ کرنے سے، اس کو ظاہر یا خفیہ طریقے سے بدل دینے سے، اس کا شکر نہ ادا کرنے سے۔ بنی اسرائیل نے یہ تینوں ہی حرکتیں کی، لہذا انجام یہ ہوا کہ بجائے عزت و عظمت کے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ان پر ہمیشہ کی ذلت اور خواری ڈال دی گئی کہ انہیں کہیں ٹھکانہ ہی نہیں ملتا، اور قیامت تک کے لیے ان پر سختی کرنے والے بادشاہ مقرر ہوتے رہیں گے۔ حضرات اکرام، اس آیت سے ہمیں معلوم ہوا کہ سوال کرنا، پوچھنا ہمیشہ جاننے کے لیے نہیں ہوتا ہے، اور نہ یہ بے علمی کی دلیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی قیامت میں منکرین سے ان کے گزشتہ اعمال کا سوال فرمائے گا۔ دوسری بات ہمیں یہ پتہ چلی کہ نعمت کی ناشکری اس کے چھن جانے کا ذریعہ ہے۔ ہر نعمت کی قدر کرنی چاہیے، مگر ہر نعمت کی قدر جداگانہ ہے۔ تبدیلی نعمت بے علمی کی وجہ سے تو جرم ہے، اور جان بوجھ کر سخت جرم ہے، اسی لیے گناہگار یا بے دین عالم جاہل سے بھی بدتر ہے، اور اس کا عذاب بھی سخت ہے۔ نصیحت کے لیے گزشتہ قصے سننا اور سنانا، سیکھنا بہت ضروری ہیں تاکہ لوگوں کو عبرت اور نصیحت حاصل ہو۔ اس آیت کی تفسیر صوفیانہ اس طرح ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اپنے کسی خاص بندے پر دروازے ملکوت کھول دیتا ہے اور اسے ملک اور ملکوت کی بعض نشانیاں دکھا دیتا ہے۔ اگر وہ اس حال میں صحیح رہے تو آگے ترقی کرتا ہے، مگر کبھی بعض بندے اس حالت پر فخر اور غرور کرنے لگتے ہیں اور اظہار کرامات اور خرق عادات نفسانی شہوات کے لیے کرتے ہیں، یعنی اپنے اس کمال کو دنیا حاصل کرنے کا ذریعہ بنا لیتے ہیں۔ اس صورت میں ان کی یہ نعمت چھن جاتی ہے اور ان کا حال بدل جاتا ہے، ان کا کمال جاتا رہتا ہے۔
اس کا ذکر قرآن کریم نے اس طرح فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کا حال اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنا حال خود نہ بدل لے۔ اسی طرح جو کوئی گناہ صغیرہ یعنی چھوٹا گناہ کر کے توبہ نہ کرے تو پھر آئندہ گناہ کبیرہ کی جرأت اس میں پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر اس کی بھی وہ پرواہ نہ کرے تو پھر دنیاوی اور اخروی نعمتوں سے وہ محروم رہ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو عالم اور شیخ طریقت اپنے علم اور تقوی کو دنیا سازی کا ذریعہ بنا لے وہ بھی علم کے فوائد سے محروم رہتا ہے اور یہ علم اس کے لیے وبال جان بن جاتا ہے۔ یہ تمام صورتیں نعمت کی تبدیلی کی ہیں۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے ہمیں کہ یہ آیت صرف بنی اسرائیل کے لیے ہی آئی ہے۔ ہمیشہ اللہ کی پناہ مانگنا چاہیے اور اپنے علم و عمل پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا اور اس کے فیضان کے اوپر ہماری نظر ہونا چاہیے۔ حضرات صوفیاء کرام رحمت اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں پر اگر فخر کیا جائے تو وہ نعمتیں زحمتیں بن جاتی ہیں، اور اگر اللہ کی نعمتوں کا شکر کیا جائے تو وہ نعمتیں رحمتیں بن جاتی ہیں۔ بنی اسرائیل کے لیے وہ نعمتیں عذاب کا باعث بنی، اس لیے بن گئیں کہ انہوں نے ان پر فخر کیا، شکر ادا نہیں کیا۔ نعمت کی تبدیلی کے معنی یہ ہے کہ بندہ ایسی حرکتیں کر کے جس سے کہ اللہ تبارک و تعالی نعمتیں چھین لے، یا تو اس طرح کے نعمتیں پا کر رب تبارک و تعالی سے غافل ہو جائے۔ ایک شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، ہو وہ کتنا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ آج ہمارا حال یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے پناہ نعمتیں ہمیں عطا ہوئی ہیں، لیکن ہم ان نعمتوں پر اس کا شکر کم اور اتراتے زیادہ ہیں۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کی نعمتوں پر کثرت سے شکر ادا کریں، نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، صدقہ و خیرات کریں، اللہ کی تسبیح و تہلیل پڑھیں، قرآن عظیم کی تلاوت کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی اور خوش ہو جائے۔ یا پھر اس طریقے سے کہ اللہ رب العزت کی نعمتوں کو اپنے کمال سے نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ہمارا کمال نہیں ہے بلکہ عطائے ذوالجلال ہے۔ قارون اس لیے ہلاک ہوا کہ اس نے اپنے خزانوں کے متعلق کہا تھا کہ انما اوتیتہ علی علم، مجھے تو یہ خزانہ میرے علم کی وجہ سے ملا ہے۔ اگر ان پر خدا کا وہ شکر ادا کرتا تو نفع میں رہتا۔ لہذا معلوم ہوا کہ ہمیں جو بھی نعمتیں حاصل ہوئی ہیں، دولت، ثروت، عزت، جو بھی اللہ نے عطا کیا ہے، تو اس میں ہمیں اپنے کمالات کا دخل نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کا اور اس کے فیضان کا ہمیں جو ہے وہ ادراک کرنا چاہیے اور اللہ ہی کی طرف کو منسوب کرنا چاہیے۔ بنی اسرائیل کو رب تبارک و تعالیٰ نے تمام عالم پر بزرگی دی تھی، وہ اپنے وقت میں سب سے افضل قوم تھے، مگر وہ یہ سمجھے کہ یہ سب ہمارا کمال ہے، اس لیے ان کی بزرگی ذلت سے بدل دی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن عظیم کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ درس کو سن کر احباب کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل دعوت حق درس قرآن کو لائک و سبسکرائب کریں۔